اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی فرماتا ہے اے لوگو جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے، ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے میں ہوں گے، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، لیکن وہاں پر بھی آج اس گلی میں یہ کنگر کی سرزمین ہے، اور کنگر کی سرزمین کے اس قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی گلی میں علی جناب میرے محترم سید ظافر بھائی اور ان کے برادران کی جانب سے یہ جشن غوث الورا کی ایک محفل منعقد کی گئی۔ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی گلی ہے، یہاں پر چند لوگ موجود ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو شامہ مددے غوث اعظم بمنی بے سرو شامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے بگرداب بلا افتاد کشتی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نورات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا یا غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا محترم سامعین کرام ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق گفتگو کرنے سے کرم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار ہوشیار اے لوگو خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ سمجھ جاؤ جان لو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے
نہ تو اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ تو کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تبارک و تعالی پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین۔ پھر دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی فرماتا ہے اے لوگو جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے، ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے میں ہوں گے، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، لیکن وہاں پر بھی آج اس گلی میں یہ کنگر کی سرزمین ہے، اور کنگر کی سرزمین کے اس قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی گلی میں علی جناب حیات میرے محترم سید ظافر بھائی اور ان کے برادران کی جانب سے یہ جشن غوث الورا کی ایک محفل منعقد کی گئی۔ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی گلی ہے، یہاں پر چند لوگ موجود ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی محفل ہوتی ہے اور جو غوث کی محفل ہوتی ہے تو غوث کی محفل کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بظاہر انسان ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا فضل فرماتا، اتنا بڑا کرم فرماتا اپنے اس بندے پر، عبد القادر پر خدا کا اتنا بڑا کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اے فرشتو اب عرش الہی کو چھوڑ دو، اب تم آسمانی دنیا کو چھوڑ دو، اے فرشتو جو ادھر ادھر عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ میرے بندے عبد القادر کی محفل سجی ہوئی ہے، اے فرشتو اپنے لاہو لشکر کے ساتھ لمبی جماعت کے ساتھ اس محفل میں چلے جاؤ، اور اس محفل کو ہمارے بندوں نے زمین پر سجایا ہے، تم زمین سے لے کر آسمان تک اور تحت الثری تک اس محفل کو سجا دو۔ اللہ اکبر، یہ محفل بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ ان پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ آؤ باضابطہ زبانیں اس نبی آخر الزماں کی زبان سے سنتے ہیں جو سارے کائنات کو کلمہ پڑھانے والا ہے، ساری کائنات کو اسلام کی دین کی دعوت دینے والا ہے، ساری کائنات میں آج جو مسجدوں کی میناروں سے آذان کی آوازیں آتی ہیں ان آذانوں کو دلوانے والا ہے، وہ کائنات کا پالنہار ہے، وہ کائنات کا سرور ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہ نبی آخر الزماں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، ہم سب کا غمگسار ہے، ہم سب کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والا داتا ہے، آمنہ کا لال محبوب خدا ہے، محمد رسول اللہ ہے، اس کی زبان سے سنتے ہیں اے محبوب خدا آپ بتائیں یہ محبوب الہی جس کو ہم سبحانی کے نام سے جانتے ہیں، پیر لاسانی کے نام سے جانتے ہیں، شہباز لامکانی کے نام سے جانتے ہیں، عبد القادر کے نام سے جانتے ہیں، اے محبوب الہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آخر اس محبوب میں کتنے مقام اور اس کی عظمتیں اتنی کیوں بلند کر دی ہے، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دے تو میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، اور کہاں پر فرماتے ہیں؟ اس محفل میں، اس جگہ پر جس جگہ پر انسان جانے کے لیے تڑپتا ہے، ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ فاطمہ کے آنگن کا دیدار ہو جائے، فاطمہ کے اس جھوپڑی کا دیدار ہو جائے، فاطمہ کے اس گھر کا دیدار ہو جائے، ہمارا بھی مقدر سمجھ جائے، ہماری بھی قسمت بیدار ہو جائے، ہماری قسمت جو ہے بیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس قدموں کو چومنے کے لیے عرش الہی متمنی ہوتا ہے، عرش الہی یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی تو کب اپنے حبیب کو یہاں پر بلائے گا اور ہم عرش ان کے قدموں کو بوسا لیں گے۔ اللہ اکبر،
اور وہی آمنہ کا لال اپنے پیارے پیارے قدموں سے چل کر اپنی لگتے جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد میرے آقا ہم سب کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اس سے پہلے جب آتے تھے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھاتے, ان سے پیار کرتے, ان کے لبوں کو چومتے, ان کے پیشانی کو چومتے, بڑے خوش ہوتے, بڑا پیار جتایا جاتا, بڑا پیار کیا جاتا. لیکن آج معاملہ برعکس ہے. حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ آج جب میرے آقا ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو امام حسن کو نہیں اٹھایا, حضرت امام حسن مصطفیٰ کو اٹھا لیا ہے. اٹھانے کے بعد حضرت امام حسن کہ پیشانی کو چومتے ہیں مسکراتے ہیں, لبوں کو بوسہ دیتے ہیں مسکراتے ہیں, رخسار کو چومتے ہیں مسکراتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کا عالم ہے, بڑے ننھے سے پھول ہے, پٹک ٹکی باندھ کر اپنے نانا جان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنے نانا جان کے اس چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ آج میرے آقا کا یہ معاملہ کیا ہو گیا, آخر آج حال ایسی حالت کیسے ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا امام حسن کو دیکھے جا رہے ہیں, پیار کرتے جا رہے ہیں, لبوں کو چومتے جا رہے ہیں, پیشانی کو چومتے جا رہے ہیں, رخسار کو چومتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں کے کلیجے کو نہ تھما گیا, عرض کر دیا اے آقا نامدار امام حسین رو دیں گے, آخر معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا دونوں عالم کے امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ آج معاملہ یہ ہوا کہ آج حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہوئے تھے اور آنے کے بعد مجھے خوشخبری دی اور انہوں نے یہ بشارت دے دی اے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے آپ کے چھوٹے نواسے میں امام الانبیاء پیدا ہوں گے, امام اعظم پیدا ہوں گے, شہید اعظم پیدا ہوں گے, ان کی جماعت سے اماموں کی ایک لشکر پیدا ہوگی. لیکن اے امام الانبیاء امام حسن جو آپ کا بڑا نواسا ہے اس نواسے سے امام الاولیاء پیدا ہوگا. اور امام الاولیاء وہ کیسا, وہ امام الاولیاء کیسا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسا امام. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بشارت دی ہے, خوشخبری دی. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد سے ایک ایسا ولی پیدا کرے گا. پھر خاموش. آگے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتاؤ آگے کیا. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ساری کائنات میں آپ کو تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا امام بنایا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو تمام اولیاء کرام کا امام بنا کر بھیجے گا. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غسل والا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آؤ غوث اعظم کی نسبت دیکھ لو. آپ سرکار مفتی اعظم جب مرید فرماتے تھے کسی کو تو الفاظ یہی کہلواتے تھے کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو ایک مرید ایسا تھا سر پھرا. جب آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا
تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. دوبارہ پھر وہی کہتا میں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو اس نے کہا حضور یہ تو آپ کا ہاتھ ہے اور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو سرکار میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا کہو. اچھا اس بنیاد پہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. قریبا پھر آپ نے اپنی چادر مبارک اس پہ اڑا دی. کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے, غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سبحان اللہ, یہ حقانیت ہے حضور مفتی اعظم کی.
اب آؤ غوث آدم کی نسبت دیکھ لو. آپ سرکار مفتی اعظم جب مرید فرماتے تھے کسی کو تو الفاظ یہی کہلواتے تھے, کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو ایک مرید ایسا تھا, سر پھرا. جب آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. دوبارہ پھر وہی کہتا میں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو اس نے کہا حضور یہ تو آپ کا ہاتھ ہے, اور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو سرکار میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں, اور آپ فرماتے ہیں کہ